آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں اور تمام عالم انسانیت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس عظیم فقی اور شہید کو نظر میں رکھیں، وہ صاحبان ایمان کہ جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد، زخم کھانے کے بعد بھی خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہا۔ ان میں سے جنہوں نے اچھے کام کیے اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہم لوگ جس عظیم مناسبت پر جمع ہیں، یہ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، ایک عظیم مرتبہ ہے کہ جو پروردگار عالم اپنی خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔ شہید اس کو کہا جاتا ہے کہ جو خدا کے راستے میں حق کی حفاظت، دین کی سربلندی، مظلوم کی حمایت کے لیے اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتا ہے۔ شہادت موت نہیں ہے، بلکہ شہادت حق پر ڈٹے رہنے، ظلم کے سامنے نہ جھکنے اور ایمان پر گواہی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ واقعاً آج ظاہراً یہ عظیم فقی شہادت کے ساتھ خاموش ہوا ہے، لیکن ان کی خاموشی چیخ چیخ کر سوال کر رہی ہے کہ ان کا جرم کیا تھا اور ان کا قصور کیا تھا۔ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں، نہ اپنی کرسی بچانا ان کی نگاہ میں تھا، نہ اپنے قصر کو بچانا تھا، اور نہ ہی اپنے مال و دولت کو بچانا تھا۔ جیسا کہ بہت سارے افراد ظالموں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ان کا اقتدار ہے، ان کے سامنے ان کی کرسی بچانا ہے اور اپنے نام و نمود کو بچانا ہے، لیکن اس عظیم شہید کے سامنے ایسا کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی اس عظیم شہید نے کسی کی کوئی زمین چھینی تھی، زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ تو یہ اس عظیم شہید کی جو ہے وہ خاموشی سوال کر رہی تھی، مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مظلوموں کے حامی تھے، بے سہاروں کے مددگار تھے، باطل کو للکارنے والے تھے اور دین کا سودا نہ کرنے والے تھے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ لہذا ہمیں اس عظیم شہید کی زندگی سے درس لینا چاہیے کہ جس نے زبان سے بھی یہ باتیں کہی ہیں، اور ہم جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جیسا وہ کہتا تھا ویسا اس نے کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کہیں پر اہل علم نہ پائے جائیں، اگر کہیں پر اہل سیاست افراد نہ پائے جائیں، اگر کہیں باشعور افراد نہ پائے جائیں، لوگوں کی سیاسی اعتبار سے بہتری نہ ہو رہی ہو، علمی اعتبار سے ترقی نہ ہو رہی ہو، تو آپ فرماتے تھے کہ وہاں کے ان لوگوں کو برا نہ کہا جائے، بلکہ حکومت کو دیکھا جائے، حاکموں سے پوچھا جائے، جو افراد برسر اقتدار ہیں ان سے پوچھا جائے۔ اور آپ نے خود وہ خدمات کی ہیں کہ ایران کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج بڑے بڑے ظالموں کے سامنے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ یہ اسی عظیم شہید کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ جو کر رہے تھے ہمیں بھی اسی کو انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ مٹے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے شہادت پائی ہے، اور ان کا مقصد، ان کا مشن باقی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو دنیا تک پہنچائیں، ان کی باتوں کو، ان کے پیغامات کو اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی رفتار و گفتار کے ذریعے دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو افراد کسی بھی طرح سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، مذہب و ملت کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو اس راستے میں اپنی جان قربان کر چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔